السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 95 ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور جنگ بدر کا بیان جو ہے وہ جاری ہے، فتح ہو چکی ہے۔ تو قیدیوں کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا تو ابو بکر کی رائے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ جو ہے وہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیے کی مقدار ہے نا، وہ 1000 سے لے کر 4000 درہم تک تھی۔ امیر ہے، سردار ہے تو 4000 درہم دے، ورنہ 1000۔ اور اگر قیدیوں میں سے کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے تو آپ نے فرمایا جو فدیہ نہ دے سکے تو وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ یہ بڑی اہم بات تھی کہ ان کو جو ہے نا وہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سکھا دے، تو یہی ان کا فدیہ جو ہے وہ ہوگا۔ مکہ والے ایک عرصے تک نا غم کی حالت میں جو ہے نا وہ رہے، اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بنا کیا ہے۔ ہوش ذرا ٹکانے ہوئے، غم ہلکا ہوا تو انہیں پھر غور و فکر کا موقع ملا کہ یہ جو 70 قیدی ہیں، 70 قیدی، یہ جو ہے نا ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو ان کو مسلمانوں کی فیصلے کی اطلاع مل چکی تھی کہ یا تو فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں اور یا جو ہے نا موت کو قبول کر لیں۔ تو مکہ والوں نے نا مدینہ منورہ اپنے نمائندوں کے ہاتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کے لیے نا پیسے روانہ کیے۔ سب سے پہلا جو ہے نا قیدی، اس کا نام تھا ابو ودا، اس کو آزادی ملی۔ ابو ودا مکہ میں اس کا بیٹا بڑا تاجر مالدار تھا۔ اسے پتہ چلا کہ میرا باپ فدیہ ادا کرنے میرے پاس جو ہے نا آ رہا ہے۔ جب قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کرنے اور انہیں چھڑانے کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، تو اس کا بیٹا جو قید تھا نا ابو ودا، اس کا بیٹا مطلب اس کا نام تھا، اس نے تائید کی محفل میں، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے خلاف ہی رقم استعمال ہوگی، مسلمان معاشی طور پر کمزور ہیں، ہم کیوں فدیہ دیں۔ لیکن راتوں رات نا کھسک مدینہ چلا گیا اور اپنے باپ کی رقم ادا کر کے چھڑا لایا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ ادھر بات کچھ کی، ہاں ٹھیک ہے یار کہ میں اپنے باپ کو چھڑانے نہیں جاؤں گا، لیکن جا کر نہ چھڑا لایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کے قیدیوں میں نا جو جنگی قیدی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے نا، تو نبی علیہ السلام کو رات کو نا بڑی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے نا بھانپ لیا کہ بھی آپ کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں، کوئی پریشانی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ پریشان ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ تو نا اس وقت عباس جو آپ کے چاچا تھے، ان کو نا رسیوں میں جکڑ رکھا تھا ایک انصاری نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو چاچا ہے عباس، وہ تو رسیوں میں جکڑا ہوا ہو، تو اور اس کی میں نے رونے کی آواز بھی سنی ہے اپنے چاچا کی، تو اس وجہ سے میں بے چین ہوں۔ صحابہ کرام نے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوراً رسیاں جو ہے نا کھول دی۔ بعد میں ایمان لے آئے تھے نا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ چپ ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے سکون کی نیند سو گئے، چاچا تھے نا آپ۔
قریش نے نا اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ ہر قیدی کا فدیہ اس کی حیثیت کے مطابق تھا. میں نے بتایا نا 1000 سے لے کر 4000 تک درہم تھے. حضرت عباس کی باری آئی تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جو ہے نا ان کا فدیہ معاف کر دیں، ہماری بھی کوئی رشتہ داری ہے ان سے بانجے کی. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم 1 درہم بھی نہ چھوڑنا. حضرت عباس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو پہلے ہی مسلمان تھا، میں نے تو اسلام چھپایا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ آپ کے اسلام کو خوب جانتا ہے، اگر بات ایسی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو آپ فدیہ دیں گے اس کا آپ کو بدلہ دے دے گا، ورنہ ظاہر تو خلاف ہے، یعنی کہ حالت کفر میں ہے. لہٰذا اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں یعنی کہ عقیل بن ابو طالب اور نوفل بن حارث اور عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کریں کیونکہ آپ مالدار آدمی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو غریب آدمی. تو آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے آتے آتے مکہ میں اپنی بیوی کے پاس رکھائے ہیں؟ ہاں جی. اور اس وقت آپ صرف دونوں افراد تھے اور آپ کے پاس کوئی اور شخص موجود نہیں تھا. اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں اس راہ میں قتل ہو جاؤں تو فضل کے لیے اتنا مال ہے، قسم کے لیے اتنا مال ہے اور عبداللہ کے لیے اتنا مال ہے. حضرت عباس کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ جو خزانہ ہے میں اور میری بیوی کے علاوہ جانتے ہی کوئی نہیں. میں نے تو یہ بڑے راز سے اس کو بات کہی ہوئی ہے، اور میرے پاس جو ہے نا 20 اوقیہ مال تھا وہ آپ کو مل چکا ہے اور آپ اس میں سے فدیہ رکھ لیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ہمیں عطا کیا ہے، یعنی کہ بقیوں کا بھی فدیہ ادا کرو. جی. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے بقیہ کا بھی نہ فدیہ عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الانفال کی آیات نازل فرمائی اے نبی جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا یعنی کہ ایمان تو تمہیں فدیے سے کہیں بہتر عطا فرما دے گا. یہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی. آیت مبارکہ کریمہ جو ہے نا 70 اور 71 میں. حضرت عباس کہتے ہیں پھر واقعی جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کا سایہ کیا مطلب اسلام میں نے قبول کر لیا تو کہتے ہیں جو میں نے 20 اوقیہ دیے تھے نا تو اللہ نے مجھے اس کے بدلے 20 غلام دیے. وہ کہتے ہیں میری اب چاہت یہ تھی کہ مجھ سے زیادہ فدیہ لے لیا جاتا کیوں؟ وہ مجھے اللہ یعنی کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم اس سے بہتر عطا کریں گے دنیا میں تو پھر میرے اور زیادہ غلام ہونے تھے. آج 20 ہے نا تو میں 40 100 دے دیتا تھا 100 غلام ہو جاتے میرے. یہ مطلب تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دے گا. تو فرماتے ہیں جان میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جو مجھ سے فدیہ لیا گیا کاش اس سے دگنا لیا جاتا. سہیل بن عمر قید میں ہوا یہ کہ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے قیدی مدینہ منورہ لائے گئے. آپ پہلے تشریف لا چکے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت 2 ہی بیویاں تھیں میں نے بتایا نا سودا اور عائشہ. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل صفرا کا ایک محلہ تھا اس میں تشریف فرما تھی. یہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. سودا فرماتی ہے کہ میں وہی تھی کہ قیدیوں کی آمد کا پتہ چلا. میں گھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. میں نے دیکھا کہ سہیل بن عمر کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہے. تو اس کی یہ حالت دیکھ نا سہیل بن عمر کی تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اس قید کی بجائے عزت کی موت کیوں نہ مر گئے تم.
اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سے آواز بلند ہوئی. آپ نے فرمایا سودا کیا تم اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھڑکا رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اب یہ نہ کہ سہیل بن عمر کو اس حال میں دیکھ کر میری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل آئے ہیں ترس کھا کر. تو سہیل بن عمر کے فدیے کے لیے نا یہ سردار تھا نا، یہ کافر جنگ بدر میں قیدیوں میں تھا نا. رشتہ دار ہوگا کوئی، یعنی کہ وہ یاد آ کے بھی اس طرح تمہارا یہ معاملہ ذلت والا ہے. تو مقرض کو بھیجا گیا جی مکہ سے اس کے فدیے کے لیے. اس نے مسلمانوں سے سہیل بن عمر کے فدیے کے متعلق بات کی. غالباً یہ وہی ہے حدیبیہ والے، یعنی کہ حدیبیہ میں نہیں جو آئے تھے. تو مسلمانوں نے رضامندی کا اظہار کیا. صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ طے شدہ فدیہ پیش کرو، یعنی کہ 4000. تو مقرض نے کہا اس کی جگہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اور اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنا فدیہ بھیج سکے. یعنی کہ میں خود قید ہونے آیا ہوں، اس کی جگہ مجھے قید کر دو تاکہ یہ جا کر اپنا فدیہ بھیج سکے. چنانچہ مقرض کو قید کر کے سہیل کو چھوڑ دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول سہیل کے سامنے کے 2 دانت نہ توڑ دیے جائیں، بڑی بک بک کیا کرتا تھا آپ کے خلاف. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کا جو ہے نا مسئلہ نہیں کروں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ کر دے گا ہر چند کہ میں نبی ہوں. یعنی کہ یہ تو مسئلہ کرنے والی بات ہے. اور فرمایا کہ عمر امید ہے اللہ سے کبھی یہ ایسا بھی کردار ادا کرے گا جسے تم ناپسند نہیں کرو گے. اور کہتے ہیں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. سہیل بن عمر ایمان لے آئی. ہاں جی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے موقع پر یہ مکہ میں موجود تھے. اور عرب میں نا مرتد ہونے کا فتنہ پھیل گیا تھا نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو منافقت بھڑک اٹھی. تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پھر لا چکے تھے. انہوں نے خطبہ دیا. انہوں نے کہا قریشی تم ایسے نہ بنو کہ تم نے اسلام لانے میں تاخیر کی ہے تو اب مرتد ہونے میں بھی جلدی کرو. پہلے تم نے تاخیر کی ہے. تو جو شخص اپنے دین کے حق کے بارے میں شک شبہ میں ڈالے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. تو گویا یہ سہیل بن عمر کا کردار آپ نے فرمایا تھا عمر یہ ایسا کردار ادا کریں گے جن کو آپ پسند کریں. سہیل بن عمر بڑے جو ہے نا سچے آدمی تھے. ایک دفعہ نا لوگ حضرت عمر جب یہ خلیفہ تھے دروازے پر حاضر ہوئے تو ان میں سہیل بن عمر، ابو سفیان، بڑے بڑے سردار قریش کے بھی تھے. حضرت عمر کا دربان اہل بدر کو اجازت دینے لگا کہ صہیب آ جائے، رومی آ جائے، بلال آ جائے اور بدر والے آ جائے. حضرت عمر ان سے بڑی محبت رکھتے تھے اہل بدر سے اور ان کی عزت و تکریم کرتے تھے. ابو سفیان کہنے لگے میں نے تو آج جیسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی. غلاموں کو تو اجازت مل رہی ہے اور ہم سردار اسی طرح بیٹھے ہیں، حالانکہ ایمان لا چکے ہیں ہم، اور ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں. یہ بات سن کر سہیل بن عمر نے کہا لوگوں اللہ کی قسم میں نے تمہارے چہروں کے تاثرات پہچان لیے ہیں. اگر تم ناراض ہوتے ہو تو اپنے آپ پر ناراض ہو. عمر پر ناراض نہ ہو، اپنے آپ پر ناراض ہو. ان لوگوں اور تمہیں دعوت حق دی گئی انہوں نے جلدی کی. بلال نے جلدی کی، تم نے لیٹ کیا ہے. اور جو فضل و کمال انہوں نے تم سے پہلے حاصل کر لیا ہے اور جو تمہیں دربار خلافت میں اجازت نہیں مل رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اسلام تاخیر سے قبول کیا. ہاں جی. اور انہوں نے سبقت کی ہے. اب ایک ہی طریقہ ہے سبقت کرنے کا، جہاد. ارد گرد جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں نکل جائیں اور اسلام کی جو ہے نا خدمت کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میں شہادت سے سرفراز فرما دے. پھر اپنے وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور جہاد کے لیے شام جا پہنچے سہیل بن عمر. اور
اپنی جو ہے نا تمام اہل خانہ کے ساتھ شام کے علاقے میں جہاد کرتے رہے، اور وہیں کے سب اللہ کو پیارے ہو۔ یہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تھا۔ عمر بن ابو سفیان کی رہائی جی، بدر کے جنگی جو قیدی تھے ان میں ابو سفیان کا اپنا بیٹا عمر بھی تھا، اسے حضرت علی نے قید کر رکھا تھا، علی۔ تو لوگوں نے ابو سفیان سے کہا کہ سب لوگ فدیہ دے کر اپنے قیدی چھڑا رہے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ وہ کہنے لگا مجھ پر میرا مال اور خون دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کہ مال بھی دوں خون بھی دوں، مطلب یہ کہ میرے رشتہ دار جو ہیں، میرا لگتے جگر حنظلہ کو قتل کر دیا اور اب میں عمر کا فدیہ ادا کروں؟ انہیں قید ہی میں رہنے دو، خود ہی جان چھڑا کر چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے ان کو قید میں رکھ کر؟ خود ہی چھوڑ دیں گے۔ وہ ہوا یہ کہ اتفاقاً نا ایک صحابی تھے انصاری، سعد بن نعمان، تو وہ اپنے نا بیوی کے ساتھ عمرے کے لیے نا مکہ روانہ ہو گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ جو ہے نا قریش حج کرنے یا عمرہ کرنے جو جائے نا اس کو پریشان نہیں کرتے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو لیکن عمرہ کرو گے تو تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ انہوں نے یقین کر لی، ہاں جی، وہ گئے بے خوف و خطر عمرے کی گھر سے مکہ جا پہنچے، تو ابو سفیان نے نا انہیں اپنے بیٹے کے بدلے قید کر لیا۔ کہ وہ پیغام بھیجا حضرت علی کی طرف تو کہ بھی اگر تم میرا بیٹا چھوڑ دو تو میں جو ہے نا سعد بن نعمان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سعد بن نعمان کا جو ہے نا خاندان، ان کی برادری قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جو ساتھی ہے سعد بن نعمان وہ تو گرفتار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر عمر کو ابو سفیان کے پاس بھیج دو عمر کو، اور اس کے بدلے میں نا سعد بن نعمان کو چھڑا لیتے، اور اس طرح نا معاملہ نمٹ گیا۔ اب بڑا ہی اہم واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ابو العاص بھی تھے، اور نبی علیہ، یہ تو شیعہ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی، ہاں جی، بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا، قرآن کہہ رہا ہے بنات، ہیں جی، بنات جمع کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو یہ نا ابو العاص بن ربی یہ نا داماد تھے اور بدری قیدیوں میں سے تھے، لڑنے آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا بدر میں، اور قید ہو گئے۔ اور آپ کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی نا حضرت زینب، وہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو ابو العاص کو نا خراش صحابی نے قید کیا تھا، خراش ان کا نام تھا۔ ابو العاص مکہ کے ان افراد میں سے تھے جو بڑی تجارت، امانت، دیانت میں بے مثال تھے۔ یہ نا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو بھی نبوت نہیں ملی تھی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم زینب کی شادی حالہ کے بیٹے ابو العاص سے کر دیں، تو آپ نے ختیجہ کی بات ٹالا نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ سیدہ ختیجہ نے نا اپنے ابو العاص کو بیٹے کی طرح عزیز رکھتی تھی، یہ وحی آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جب آپ کو نبوت ملی تو ختیجۃ الکبریٰ اور آپ کی بیٹی نے آپ کی تصدیق کی، لیکن ابو العاص نے اپنے کفر پر ڈٹے رہے، ایمان نہیں لائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کا پرچار کیا تو مجلس شورا منعقد کی، یہ مکہ والوں نے، قریش نے، اور کہا کہ لوگوں نے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں کے رشتے لے کر انہیں بے فکر کر دیا، تبھی وہ دن رات تبلیغ کر رہے ہیں۔
توبہ نوز باللہ، ان کو بچیوں کی فکر ڈالو، جنہوں نے رشتے لیے ہوئے ہیں یا شادیاں کی ہوئی ہیں ان کو طلاق دے. یعنی کہ ابو العاص بھی زینب کو طلاق دے. تو ابو لہب کے بیٹوں سے بھی ہوئی تھی، جو ہے نا نکاح ہوا تھا آپ کی بیٹیوں کا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو ابو لہب نے کہا کہ اچھا میں ان کے بیٹی کا انکار کر دیتا ہوں تو مجھے میری نا بیٹے کی شادی سعید بن عاص کی بیٹی سے کروا دو. میرے بیٹے کی امیر آدمی ہوگا نا، انہوں نے کہا ہم کروا دیتے ہیں، تم نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دو. اس بدبخت نے ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دی. لیکن یہ ابو العاص جو تھے نا، انہوں نے ڈٹ گئے، چاہے کہتے میں حالت کفر میں رہوں گا لیکن نبی علیہ السلام کی بیٹی زینب کو میں طلاق نہیں دوں گا. چنانچہ نا سیدنا زینب تو مسلمان ہو گئی اور ابو العاص اپنے شرکی عقیدے پر تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے نا میاں بیوی میں کوئی جدائی نہیں کرا سکے، یعنی کہ حکم نہیں ابھی آیا تھا. تو بدر میں یہ قیدی ہو کر آئے ہیں جی. سیدنا زینب نے نا وہ اپنا ہار نا ابو العاص اپنے شوہر کی آزادی فدیے کے لیے روانہ کیا، جو کہ ان کی والدہ نے نا ختیجہ نے رخصتی کے موقع پر ان کو دیا تھا. ماں تھی، ہار پہنایا تھا. جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو آپ پر دقت آ رہی ہو، آپ بے اختیار رو پڑے. ایک تو ختیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی، پھر زینب اور اوپر سے بیٹی تھی ہار. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، دقت آ رہی ہوگی. فرمایا میرے صحابہ اگر مناسب سمجھو تو میری بیٹی کے قیدی کو آزاد کر دو، اس کا مال بھی واپس کر دو. صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ابو العاص کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا، ہار بھی واپس کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لیا کہ جب وہ مکہ پہنچ جائیں تو زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دیں. زینب مکہ میں تھی نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ابو العاص مکہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ ایک انصاری کو بھیجا کہ وہ زینب کو لے آئیں. یعنی کہ ابو العاص نے تو اجازت دے دی ہے تو وہ لے آئیں. تو زید بن حارثہ تم دونوں وادی یا جج میں ٹھہر جانا، جب تمہارے پاس سے زینب کا گزر ہو تو تم ان کو اپنے ساتھ لے لینا اور میرے پاس لے آنا. چنانچہ یہ جو ہے نا زید بن حارثہ اور ایک صحابی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے. ادھر ابو العاص پہلے مکہ پہنچ گئے. انہوں نے حسب وعدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ کی روانگی کا پیغام دیا تو وہ تیاری کرنے لگی کہ ابو کے پاس جاؤں گی. نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی. فرماتی ہیں زینب کہ ابھی میں تیاری میں مصروف تھی کہ ہند بن عتبہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی ہے محمد کی بیٹی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو. میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اپنا راز مناسب نہیں سمجھا کہ میں کھولوں. میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہند. اس نے کہا میری بھتیجی ایسا نہ کرو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، ہاں جی سفر کے درمیان کسی زیادہ راہ کی ضرورت ہو، مجھے بتاؤ، شرماؤ نہیں، میں تمہاری ضرورت پوری کر سکتی ہوں. سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کی پیشکش سچی تھی، یعنی کہ وہ خلوص سے نا پیشکش کر رہی تھی. وہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنے معاملے کو راز میں رکھنا ہی مناسب سمجھا اور میں نے اس کو ٹال دیا اور سفر کی تیاری مکمل کر لی. جب زینب نے سفر کی تیاری مکمل کر لی تو ان کا جو دیور تھا نا ابو العاص کا بھائی کنانا،
وہ اونٹ لے کر آ گیا سواری کے لیے۔ سیدہ زینب اس پر سوار ہو گئی۔ کنانہ نے اپنے تلوار اور اپنے تیر حمائل میں رکھے اور دن کے اجالے میں مکہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو اس کا علم ہوا، انہوں نے چاہ مگوئیاں شروع کر دی، اتنی بہادری، لڑائی ہوئی ہے اور نبی کی بیٹی اپنے باپ کے پاس دین دہاڑے جا رہی۔ تو کچھ نوجوان ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے جذبات میں، ہم نے نہیں جانے دینا نبی علیہ السلام کی بیٹی کو۔ تو انہوں نے ایک مقام جو کہ طوا تھا، انہوں نے زینب کو جا لیا۔ تو حبار ان نوجوانوں میں آگے آگے تھا، تو اس نے ہودج میں جو زینب سوار تھی، ان کے قریب آ کر اپنا نیزہ لہرانے لگا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف زدہ کرنے لگا۔ سیدہ زینب حالت حمل میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہو گیا کہ حمل ساکت ہو گیا۔ ان کے دیور کو پھر غصہ چڑھا کنانہ نے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اونٹ کو اپنا بٹھایا، اپنے ترکش سے تیر نکال کر سامنے رکھ دیا اور قریش کو للکار کر کہا، اللہ کی قسم، تم میں سے جو شخص میرے قریب آنے کی جرات کرے گا، میں اپنا تیر اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ تعاقب کرنے والا پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ تو پھر جان والا معاملہ ہو گیا۔ اسی دوران ابو سفیان اور سرداروں کے ساتھ پتہ چلا ہوگا معاملے کا، وہ بھی ادھر پہنچ گیا۔ اس نے کنانہ سے کہا، ٹھہرو، تیر نہ چلانا، ہم سے بات کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ وہ رک گیا کہ بات چیت کرو، مذاکرات کرو۔ ابو سفیان آگے بڑھا، کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے علل اعلان اس خاتون کو لے کر چل پڑے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم پر کیسی زبردست آفر ٹوٹی ہے۔ ان حالات میں اعلانیہ تم ان کی بیٹی کو لے کر جاؤ گے تو لوگ یہی سمجھیں گے ہم تو بالکل گئے گزرے ہیں کہ بھئی چور، ہم تو بڑے عاجز، درماندہ اور نکارہ ہیں، یہ تو ہمارے نمک زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ مجھے میری عمر کی قسم، ابو سفیان نے کہا، ہمیں اس خاتون سے کوئی سروکار نہیں، نہ اس سے ہماری کوئی انتقام کا جو ہے جوش ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ تم یوں کرو، انہیں واپس لے چلو، چند دن ادھر رہو، یہ ہنگامہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو تم رات کے اندھیرے میں انہیں لے جانا۔ اب لوگ یہ دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے تو ہم انہیں واپس لے آئے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا روب قائم رکھنا ہے۔ کنانہ نے یہ تجویز مان لی اور سیدنا زینب کو گھر واپس لے آئے۔ چند دن بعد واقعی معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ رات کے اندھیرے میں تو زینب کو لے کر نکلے اور وادی یا ججج میں پہنچے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ادھر تمہیں زینب ملے گی۔ تو زید بن حارثہ اپنے ساتھی کے ساتھ پہلے ہی ان کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ کنانہ نے حضرت زینب کو ان کے حوالے کیا اور واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں فدائی آپ کی صاحبزادی کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو یہیں تک ہم بات کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ ادھر ہی سے کل ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔